السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ امریکہ میں خفیہ دجالی حکومت۔ اگرچہ عنوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے، لیکن اگلی چند سطریں پڑھنے تک صبر کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا تعجب اور حیرت حقیقت شناسی میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جسے آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں لیکن اس کے پس منظر سے ناواقف تھے۔ آج میں آپ کو اس اد کھلی حقیقت سے روشناس کروانے چلا ہوں۔ امریکہ کا اصل حکمران کونسل آف فارن ریلیشنز نامی خفیہ ادارہ ہے، جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر یہ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے، لیکن در حقیقت یہ امریکہ میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔ ایسی حکومت جو دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یافتہ بر اعظم کو استعمال کر رہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی یہودی بینکروں اور ایلومیناٹی صہیونیوں کا ہاتھ تھا، جن میں جیکب JP مارگن، جان ڈی راکفیلر، پول واربرگ اور شیف جیسے بین الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزرو سسٹم کے تحت امریکہ کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس راز کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں ایلومیناٹی نامی اصطلاح سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ ایلومیناٹی کیا ہے؟ ایلومیناٹی کا قیام 1 مئی 1776 عیسوی کو ان کٹر یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا جو دجال کو مسیحا اور نجات دہندہ مانتے تھے۔ ان کا بانی ڈاکٹر ایڈم ویرشاپ تھا، جو کہ بواریا ایک جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے کہ انگلوسٹیڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا۔ یہ شخص ویسے تو کٹر یہودی تھا، لیکن بعد میں یہود مردود کی روایتی دروغ گوئی کے مطابق اس نے اپنا نام مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب اپنا لیا تھا۔ وہ ایک سابقہ جیسوٹ پریسٹ تھا جو کہ اس آرڈر سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی 1.5 اینٹ کی تنظیم بنا لی تھی۔ ایلومیناٹی کا لفظ لوسیفر سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے روشنی کو اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین۔ در حقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا ہوا نام ہے۔ ایڈم اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو چند چنے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے تھے۔ ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرۂ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد نیرس آرڈر سیکولرم کا قیام تھا۔ نولس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے نیو سیکولر آرڈر۔ یہی لفظ فری میسن کے لاجز اور امریکی $1 کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس کا مفہوم نیو ورلڈ آرڈر ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لادینی یعنی سیکولر طرز حکومت کا قیام ہے۔ اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں یعنی ایلومیناٹی کے نچلے درجے کے افراد کو بتایا گیا تھا کہ ایلومیناٹی کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کر ایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا، اس وقت تک ان کو ایلومیناٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور جب تک کوئی رکن ایلومیناٹی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا، اس وقت تک اسے اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔ اس تنظیم کے اصل مقاصد درج ذیل ہیں: نمبر 1 تمام مذاہب کا خاتمہ، نمبر 2 تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، نمبر 3 حب الوطنی کا خاتمہ، نمبر 4 تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، نمبر 5 خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، نمبر 6 نیو ورلڈ آرڈر کا قیام یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ عالمی دجالی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ فطری طور سے اس تنظیم کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے نہیں رکھا جاتا تھا، اور انہیں صرف اس بات پر صبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کو خوشحالی ہے۔ لیکن سب میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، جس پر خود ایلومیناٹی کے ایک رہنما نے لکھا: سب سے زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ریفارمڈ اور پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائی پادری جنہوں نے ہمارے تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ ہمیں ایک سچے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
اس پلان کو جرمنی کے پروٹسٹنٹ حکمرانوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی، جس کے تحت کیتھولک چرچ کی تباہی کو یقینی بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی ساتھ وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لائے، جس کو انہوں نے خوب استعمال کیا اور اپنے مقصد کے حصول کی کوششیں شروع کی۔ بالآخر 16 جولائی 1982 عیسوی کی ولہیلمسبرگ کے ایک اجلاس میں فری میسنری اور ایلومیناٹی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملا دیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف عمل 30 لاکھ سے زیادہ پیروکار اس خفیہ دجالی مشن میں شامل ہو گئے۔ اس بھیانک اجلاس میں جو کچھ منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی دنیا کبھی نہیں جان سکے گی، کیونکہ جو لوگ غیر شعوری طور پر اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کر لیا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ ایک شریف فری میسن جس کا نام کوم ڈے ویریا تھا، جب اس سے پوچھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے تو اس نے محض یہ جواب دیا، میں اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سے بہت زیادہ سنگین ہے جتنا کہ تم سمجھتے ہو۔ اس سازش کے جال کو اتنی اچھی طرح سے بنایا گیا ہے کہ بادشاہتوں اور گرجا گھروں یعنی کلیساؤں کا اس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اس تحریک کے چند سال بعد یورپ میں یہود کو وہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہو گیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے غیر یہودیوں کا میسنری کی تحریک کا ممبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ایلومیناٹی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فرینکفرٹ منتقل کر دیا گیا، جو خود یہودی سرمایہ داروں بالخصوص بینکروں کا گڑھ تھا۔ دنیا پر قبضے کا ایلومیناٹی منصوبہ۔ یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد ایلومیناٹی دجالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بات ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑنا پڑے گا، جس کی مدد اولڈ ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کیا جائے گا، جبکہ نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرٹ پائک نے پیش کیا، جو کہ خود فری میسنری کے اینشینٹ اینڈ ایکسیپٹڈ اسکاٹش رائٹ میں سوورجن گرینڈ کمانڈر کے درجے پر فائز تھا، جبکہ یہ امریکہ میں سب سے بڑا ایلومیناٹی تھا۔ اس شخص نے اپنے گوسیپی میزینی کے نام خط میں اس طرح سے لکھا تھا، اور یہ خط کی تاریخ 15 اگست 1871 عیسوی تھی۔ پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیڑنی ہوگی تاکہ زار روس کو تباہ کیا جا سکے، تاکہ اس پر ایلومیناٹی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جا سکے۔ روس کے بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تاکہ ایلومیناٹی کا پلان آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جنگ کے دوران اس کشمکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیونیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس جنگ کے نتیجے میں روس کے اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے گا اور ارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کو ممکن بنایا جائے گا۔ جبکہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایلومیناٹی ایجنٹ صہیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے گی۔ یہ جھڑپ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور اس کے ذریعے بے دین دہریوں کو سامنے رکھ کر ایک انقلابی تبدیلی لائی جائے گی جس سے تمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لادینیت اور وحشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیانک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں گے اور ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان انقلابیوں سے منسلک ہوگی، حتیٰ کہ وہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب کو بھی انتشار کا شکار پائیں گے، اور اس وجہ سے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعد وہ خود کو صحیح راستہ یعنی لوسیفر کے صاف اور روشنی بھرے راستے میں پائیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک ہی وقت میں عیسائیت اور لادینیت دونوں پر قابو پا لیں گے۔ البرٹ پائک کی شخصیت اور اس کے مذہب و فلسفے کے اصول سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی درج ذیل تحریر پر غور کرنا چاہیے، جس کا نام ہے مورلز اینڈ ڈوگما، یعنی سبق اور نظریہ۔ اس کو اس نے 1871 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چند احکامات ہیں
جو اس نے اپنی 23 سپریم کونسلوں کو دیے تھے۔ یہ احکامات اس نے 1879 عیسوی میں بیسٹل ڈے کے موقع پر دیے تھے۔ شیطانی دماغ رکھنے والے شخص کی یہ انسانیت سوز تحریر ملاحظہ فرمائیے، طاقت لگام کے ساتھ ہو یا بے لگام، یہ اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے جس طرح بارود کھلی فضا میں صرف جل سکتا ہے، اسی طرح جس طرح بھام کسی ٹیکنالوجی کے بغیر ہوا ہی میں اڑ جاتی ہے اور اپنے آپ ہی کو ختم کر لیتی ہے۔ یہ صرف تباہی اور ضائع ہے، نہ کہ ترقی اور خوشحالی۔ لوگوں کی طاقت وہ چیز ہے جس کو ہمیں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو قابو میں کرنا ہے، اس کو دانش و عقل کے ساتھ لگام دینا ہے۔ انسانی نسل کے چاروں طرف نتے ہوئے تو ہم پرستی، تعصب اور جہالت کے مفروضوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس طاقت کا ایک دماغ اور قانون ہونا چاہیے، جب ہی جا کر ہمیں مستقل نتائج مل سکتے ہیں اور تبھی صحیح معنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نرم فتوحات، چھوٹی اور آسان فتوحات کا نمبر آتا ہے، جب تمام طاقتوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو دانشوروں کے ذریعے جو کہ روشن دماغ ہوں یعنی ایلومینیٹڈ ہوں اور دائیں بازو کے قوانین اور انصاف کے علاوہ ایک باضابطہ تحریک اور محنت کے ذریعے لگام دی جائے گی، پھر وہ انقلاب جو ہم نے کئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت بے لگام ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب اپنے ساتھ ناکامی لاتا ہے۔ یہ شخص اپنے خدا اور اپنے مذہب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، ہم عوام الناس سے کہتے ہیں ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ خدا ہے جس پر سب بغیر توہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم سورن گرینڈ انسٹرکشن جنرل سے کہتا ہوں کہ تم یہ اپنے 30، 31 اور 32 ڈگریوں کے بھائیوں کے سامنے یہ بات دہرانا۔ میسنک یعنی فری میسن مذہب کے تمام اونچی ڈگری کے ممبروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مذہب کو اس کی خالص شکل میں برقرار رکھا جائے۔ لوسیفر یعنی شیطان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے شیطان کے بارے میں یہ صفاق شخص کہتا ہے، واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے لوسیفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لوسیفر کے معنی ہے ابلیس، انجیل کے انگریزی ترجمے میں ابلیس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر لوسیفر خدا نہ ہوتا تو یہ اڈونے یعنی خیر کا خالق مراد اللہ رب العالمین ہے، جس کا کام ہی انسان سے نفرت، سفاکیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ یہاں وہ اس یعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اڈونے اور اس کے پادریوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ معاذ اللہ۔ ہاں، لوسیفر ہی خدا ہے اور بدقسمتی سے اڈونے بھی خدا ہے، ابدی قانون کے تحت، کیونکہ روشنی کا تصور تاریکی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصورتی کا بدصورتی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے دو خدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اندھیرا ہی روشنی کو پھیلاتا ہے، ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں بریک کا ہونا ضروری ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے اور سچا اور خالص مذہب لوسیفر یعنی ابلیس کا مذہب ہے، جو کہ اڈونے کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ لیکن لوسیفر جو کہ روشنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے، وہ انسانیت کے لیے محنت کر رہا ہے، اڈونے کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور برائی کا خدا ہے، معاذ اللہ۔ اوپر دی گئی تحریر سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فرقہ یعنی ایلومیناٹی کس طرح سے شیطان کا پجاری ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور ایلومیناٹی ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیں واضح طور پر شیطان کا ہرکارہ بن کر شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار دجال کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایف بی آئی کا ایک سابق ایجنٹ ڈین سموٹ لکھتا ہے کہ امریکہ میں خفیہ طور پر حکمران اس کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن 1927 عیسوی میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی دوسری فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ کے ذریعے اس میں پیسہ بھرنا شروع کر دیا تو یہ امریکہ کی سب سے طاقتور اتھارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ اس کا ثبوت کہ کونسل آف فارن ریلیشنز ایک خفیہ یہودی ادارہ ہے، کہیں باہر سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اندرونی گواہی کافی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ
1967 میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری میسن کے طرز پر خفیہ نظام کار کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس کونسل کا ہر ممبر اپنے رکن کے توسط سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کونسل کے کسی رکن کے کہنے کے علاوہ اگر وہ کوئی بات جو کہ ڈیسیشن گروپس اور کھانے کی میز یا دعوت میں کچھ بھی کہا گیا ہے وہ خفیہ نوعیت کا ہے، اور اس کا انکشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فرد کو اس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کر دیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کے آرٹیکل 1 کے تحت CFR کے ایک بورڈ کے ڈائریکٹروں میں سے ایک نے کرسچین سائنس مانیٹر کو دیے گئے ایک بیان 1 ستمبر 1961 میں کہا تھا، CFR میں نمایاں افراد میں سفارتی، حکومتی، تجارتی، بینکروں، مزدور، صحافی، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں، اور ان سب کو مد نظر رکھ کر امریکی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ 50 کی دہائی سے لے کر اب تک جتنے بھی اہم حکومتی مشیر اور سیکیورٹی گزرے ہیں وہ CFR کے کبھی نہ کبھی رکن ضرور تھے، خاص طور سے بش کی انتظامیہ میں تو اس کی بھرمار ملے گی۔ اسی طرح امریکی ایوان نمائندگان کے ایک رکن جان ریرک نے 28 اپریل 1972 میں کہا تھا، CFR ایک اسٹیبلشڈ ہے جس کے افراد اوپر سے مشیروں اور سیکریٹریوں کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہیں اور فیصلہ کرنے والوں سے اپنے مطالبات نکلواتی ہیں۔ مشہور امریکی دانشور گرفن بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ CIA در حقیقت CFR کی ہی ایک شاخ لگتی ہے، جبکہ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے زمانے سے اب تک جتنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔ آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ اس کی اپنی سوچ نہیں، اپنا اختیار نہیں، اس کے نظام کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قومی سطح پر ہو یا پھر بین الاقوامی سطح پر، وہ سب اس بڑے ایلومیناٹی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ ایڈم نے 1776 میں پیش کیا تھا۔ یقین نہ ہو تو آئیے امریکہ مخالف کمیونسٹ سسٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز سیاسی پیش گوئی 1920 کی دہائی میں نکالی لینی نے بھی کی تھی، جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اس نے کہا تھا، سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابو کریں گے، اس کے بعد ایشیا کے عوام، اور پھر ہم امریکہ کو اس طرح سے گھیرے میں لیں گے جو کہ سرمایہ داری کا آخری قلعہ ہوگا، اور ہمیں اس پر حملہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ پکے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گر جائیں گے۔ اگرچہ اب روس ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب ذرا اسی بات کو اس بیان کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو کہ 1962 میں دجالی ریاست اسرائیل کے لیے ڈیوڈ بن گوریون نے دیا۔ اس بیان کے بین السطور میں عالمی دجالی ریاست کے قیام کا عزم اور اس کا خاکہ واضح طور پر بھانپا جا سکتا ہے۔ سوشلسٹ بین الاقوامی اتحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اور اس کا مرکز القدس یعنی یروشلم ہوگا۔ سن 1987 میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک حصہ ہوگی، جبکہ اندرونی دباؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے دباؤ کی وجہ سے سوویت یونین آہستہ آہستہ جمہوریت کے سفر پر گامزن ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف امریکہ پر محنت کشوں اور کسانوں اور سائنسدانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ سے امریکہ ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہو جائے گا جس کی معیشت ایک پلانڈ اکنامی کی طرح ہو جائے گی۔ روسی طرز کی مشرقی اور مغربی یورپ میں نیم آزاد کمیونسٹ اور خود مختار جمہوری حکومتوں کی شکل میں ہوگا، جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام ممالک ایک بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہوں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یروشلم میں اقوام متحدہ یعنی صحیح معنی میں اقوام متحدہ اور ایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام ممالک کی یونین شامل ہوگی، جو کہ ساری انسانیت کی سپریم کورٹ ہوگی۔
تاکہ اس سے اپنے تمام اختلافات ختم کیے جا سکیں، جیسے کہ عیسیٰ نے پیش گوئی کی تھی۔ ڈیوڈ بن گوریون کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکہ اپنی اندرونی معیشت کو سبسڈی دینے والا سب سے بڑا ملک ہے، خصوصاً زراعت کے شعبے میں۔ واضح رہے کہ اس نے یہ پیش گوئی 1962 میں ہی کر دی تھی۔ پھر اقوام متحدہ کی ایک UN پیس کیپنگ فورس پر بھی نظر دوڑانا چاہیے۔ اقوام متحدہ نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کردار یہی تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن کی مدد سے اس سے بھی زیادہ ایک منظم تنظیم کو نئی شکل دی جائے۔ یہ الفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیکریٹری کے ہیں، جس کا نام جان فاسٹر ڈلس تھا۔ UNO کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 1990 سے 1991 میں لڑی گئی تھی، امریکی صدر جارج بش نے اس وقت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نئے عالمی نظام اور اس کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف پتہ چل گیا ہے کہ اس انتشار اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ کیا ہے۔ آج جو کچھ ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، 20ویں صدی میں اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لمبے بحرانی کے قومی اور بین الاقوامی بحرانوں کی طرف ہنکایا گیا تاکہ نیو ورلڈ آرڈر کو قیام کیا جا سکے۔ ایلومیناٹی کے رہنما تھوڑے ہیں لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس میں بین الاقوامی بینکر، سرمایہ دار، سائنسدان، عسکری اور سیاسی رہنما، تعلیم کے ماہر اور معیشت دان شامل ہیں۔ یہ سب مل کر لوگوں کو سیاسی، سماجی، نسلی، معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنا پر بانٹتے ہیں۔ وہ ان گروپوں کو ہتھیار بھی دیتے ہیں اور پیسہ بھی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کی طرف خود چلی جائے، اور یہ اس وقت جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ ہو جائیں اور کرۂ ارض کا اقتدار بلا شرکت غیر ان کے پاس نہ آ جائے۔ اگر کوئی اس سب کو یہودی سازش کہے تو یہ کچھ غلط نہیں، بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت کو چند الفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے، اور زمین پر اس سازش کے نمائندے یہودی ہیں، کیونکہ اس کو بنانے والے کارل مارا، واربرگ، ایڈم خاندان، جیکب شیف، روتھ چائلڈ وغیرہ سب کے سب یہودی تھے۔ بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ تر مصنفین سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کی فطرت صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی جنگ مبتلا ہیں جو ان کے خون اور گوشت یعنی جسموں کے خلاف ہے، جبکہ وہ اس بات کو مسترد کر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شتونگڑوں کا جھتا ہے، جو کہ اس دنیا میں اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز و محور دجال اکبر کی مطلق العنان حکمرانی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی غلطی کی وجہ سے امریکہ کے معتدل مزاج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب الوطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کانگریس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیں، اور جب نئے پرزور آواز، اچھی طرح سے علم رکھنے والے، اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے سے کیا ہوا ہو، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے حملہ کریں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی یا پھر کسی مادی دشمن کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا اصل دشمن تو لوسیفر یعنی ابلیس ہے، جو کہ ایلومیناٹی کا خدا ہے۔ ایلومیناٹی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پر اس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اب دجال کے کارندے کہلاتے ہیں۔ وہ اور دنیا کو ایک زبردست بحران کی طرف لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کی تہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکمرانی کی راہ ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہے، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی توڑ سکتی ہے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ اختیار اور طاقت ہو، اور کسے شبہ ہے کہ عظیم شیطانی طاقت کے
حامل ملعون شخصیتوں ابلیس اور دجال کے مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ محب وطن اور منصف مزاج امریکی ہوں یا کوئی اور، اگر وہ اس سازش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں جس نے امریکہ کو اور اس کے توسط سے پورے کرۂ ارض کو جکڑ لیا ہے، اور جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیانک منصوبہ ہے، تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کو اس عظیم فتنے سے نجات دلائے گا۔ انہیں سچے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانا ہوگا، وہ سچا مسیح جو آخری سچے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اس کے امتیوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام دے گا۔